اور تمام تر صورتحال پہ ان کا بھی تجزیہ لے لیتے ہیں کیونکہ ہی از دیئر اور ہی انڈرسٹینڈز کہ وہاں پر نقصانات کیا ہو رہے ہیں. تو شروعات ان سے ہی کریں گے. حسین بہت شکریہ بھائی. ایک تو آپ کی خیریت ہم نیک مطلوب چاہتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ ذرا بتائیے گا کہ آپ تہران میں ہیں, صورتحال کیا ہے, نقصانات کا کیا اندازہ لگایا جا رہا ہے, کتنے نقصانات ہو رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے اگر یہ کوئی کہے کہ ہم نے 5,000 یا 7,000 جگہ پہ ٹارگٹ کیا ایران کو اور جس طرح کا پے لوڈ وہ گرا رہے ہیں اندھا دھند, تو ظاہر ہے یہ بڑا کنسرننگ ہوگا. تو یہ جو نمبر ہے کہ جی 1,300 سے 1,500 لوگ شہید ہوئے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تعداد کم بتائی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو, آپ کے معزز مہمان اور آپ کے ویورز کو میرے طرف سے تہران سے سلام ہو. ایران میں ایک کہاوت اس طرح کا ہے کہ ایک بندہ لڑائی کے بعد واپس آتا ہے, سر سے خون بہ رہا ہے, تو ان کی جو والدہ ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا حال کیا آپ کا اچھا اس لڑائی میں, تو وہ بندہ جواب دیتا ہے آپ نے دوسرے کا حال دیکھا ہی نہیں. تو یہ جو حقیقت ہے اس وقت ایران کے ساتھ, ایران کے اندر صرف تہران میں 500 شہادتیں ہوئی ہے. اچھا یہ جو آفیشیل انفارمیشن ہے. ٹوٹل ایران میں جو آفیشیل بتا رہے ہیں ہمیں 2,000 کے قریب شہادتیں. مجھے بھی لگتا ہے اس سے کئی زیادہ ہو سکتے ہیں. 3,000 بار ایران کی سرزمین کے اوپر بمباری ہوئی ہے, وہ بھی پریسیجن امیونیشن کے ساتھ نہیں. پریسیجن امیونیشن تو انہوں نے میناب کی گرلز اسکول کے اوپر مار کے 170 کے قریب طالبات کو شہید کیا. وہ جو ٹومو ہاک مارا تھا. اب وہ تھا پریسیجن کے ساتھ. اب جو تہران کے اوپر اور دوسرے جگہوں پہ گرا رہے ہیں یہ ہے گریویٹی بامز جو کہ 2,000 پاؤنڈز تک ان کے وزن بتائی جا رہی ہے. اور ایک نہیں ملٹیپل گرا رہے ہیں, مطلب ان کا کام یہ ہے کہ تباہی پھیلانا. جی یہ تو ہمارے لیے تو یہ فائر ورکس بن گئی ہے اب تہران کے اندر. لیکن ایرانی عوام کے سینٹیمنٹ آپ چیک کر لیں. 3 گھنٹہ پہلے انقلاب اسکوائر میں ان کے شہداء کی تشییع اور تدفین کا سلسلہ اسٹارٹ ہوا. انقلاب اسکوائر سے آزادی اسکوائر گاڑی میں آپ کو 15 منٹ لگتے ہیں پہنچنے میں. اچھا, وہ پورا ایریا بھر گیا ہے. عوام کے جذبات کو آپ دیکھ لیں. اس ٹائم پہ اتنے سارے لوگ سڑکوں پہ اور اپنے شہداء کے تدفین پہ آ رہے ہیں, جب اسی ٹائم پہ ایسٹ آف تہران امام حسین یونیورسٹی کے اوپر 3 دفعہ بم گر چکی ہے. آوازیں آ رہی لوگوں کو, اللہ اکبر کے نعرے بند نہیں ہو رہے ہیں اور اپنے شہداء کے تدفین کر رہے ہیں. یہ وہ قوم ہے جس کے ساتھ بہت ہی بڑی مس کیلکولیشن کی ٹرمپ نے اور اسرائیل نے. ان کو لگا کہ اگر ہم بار بار ان کے اوپر جارحیت کریں گے تو یہ بار بار بہت ہی ہلکے سے جواب دے کے جنگ بندی پہ اتریں گے. لیکن اس بار ایرانی قیادت, نیا سپریم لیڈر, ایرانی عوام اور گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کوئی جنگ بندی نہیں ہوگی, کوئی مذاکرات نہیں ہوگی جب تک یہ ایک ٹھیک ٹھاک سبق نہ سیکھیں کہ بار بار ایران کی طرف غلط نظروں سے نہ دیکھیں, تب تک یہ جنگ جاری رہے گی. بالکل یہ بات صحیح ہے. لیکن ایک چیز مجھے ذرا بتائیے گا کہ جو صدر ہیں ان کے صاحبزادے کی جانب سے ٹیلی گرام پہ ایک سٹیٹمنٹ جو کہ سپریم لیڈر کے زخمی ہونے سے متعلق تھا, آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ایسا ہے؟ اور وہ وہی پہلا حملہ تھا جس میں رہبر اعلیٰ کی شہادت ہوئی تھی, اس دوران وہ زخمی ہوئے؟ جی بالکل. یہ تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے ان کے پاؤں پہ شاید چوٹ لگی ہے اور وہ ہسپتال بھی گئے تھے. وہ تو اسی دن 28 فروری کو جب ان کا والد محترم شہید ہوئے, ان کی وائف اور اسپاؤس شہید ہوئے, ان کے دوسرے رشتہ دار شہید ہوئے, اس میں آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی صاحب زخمی ہوئے تھے. لیکن ابھی الحمدللہ ان کے حالات ٹھیک ہے اور اسی لیے تو وہ سنبھال رہے ہیں اور چیزوں کو کنٹرول کرتے ہوئے آگے لے کے جا رہے ہیں. چلے ٹھیک ہے.